مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. توکل اسلامی کتب ہاؤس شاہ ولی اللہ روڈ مومن سوسائٹی کٹا کراچی. ہمارے یہاں سید علماء کرام کی تقاریر اور معمول قرآن آیات کی کتب دستیاب ہیں. قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی سورہ بقرہ دوسرے پارے کی چند آیات ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ و تقدس نے مالک کائنات نے خالق زمین و آسمان نے رازق دو جہان نے اس جماعت کا ذکر خیر فرمایا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں. قرآن کریم میں ان دیوانوں، ان پروانوں، ان جانکاروں کا جا بجا ذکر ہے. اس قدر خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو دنیا ہی میں رب تعالیٰ نے فرما دیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا. کتنے مقدروں والے زمان تھے وہ جن کو موت سے پہلے جنت کے ٹکٹ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. جن کو سرکار کا دیدار ملا، سرکار کی رفاقت ملی، معیت ملی، صحبت ملی، شاگردی ملی، جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا.
بعض لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر، اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، ایسا ہم بھی اس وقت ہوتے۔ یہ تو مانتے ہیں نا سب کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کانی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنے لعاب دھوتی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس گھڑی میں جس آدمی کو جس ساتھ میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس گھڑی میں اس کی موت آئی، ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا۔ سمجھے؟ جس گھڑی میں جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کی عمر میں، پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی۔ اب صحابہ کرام اتنے بڑے بن گئے، اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا، مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے، اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے آدمی۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھے، ان کو اتنا بڑا جگرا دیا، گردہ دیا، دل دیا، بہادری دی، انصاف دیا، قربانی دی کہ جو ہوتا رہے، انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ آج تم لوگ بری ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، برے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، سفید داڑھی والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کرتے؟ انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ سے بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا، ذرہ برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا۔ مالکی کائنات کی قسم ہے، کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے، اندازہ لگا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد اگر تو جراح جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا، آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی، باقی ساتھیوں نے کہا کہ بھائی تیرا باپ ہے، تو رہنے دے، ہم چھوڑے، ہم چلے جائیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی چھوڑے۔ مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں، کیا کام تھی حضرت صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹی کی تلواریں ٹکرا رہی ہو، مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹی کی ٹکرائے، جبھی تو مزہ آئے گا۔ رشتے دار کو رشتے دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے۔ جب ابو عبیدہ جراح کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جراح نے آواز دی، ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مارا جائے گا، چلا جا۔
اب عبیدہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بالکل تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، واپس بھی ہو گئی، نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا، اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں، نہ کسی کا بیٹا نہیں، جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتے دار نہیں۔ اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو، مقابلہ ہوا ہے، تلواریں ٹکرائی، ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹی کی تلواریں ٹکرا رہی، اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا، تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ پھونک دیا اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتے دار ہے۔ کوئی حضرات کو عظمت کو ملی، مرتبہ کو ملا، شان کو ملی، اور ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا کافر ہو کے مرے گا۔ مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میلے کون بھول لے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے۔ حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتے دار بھی، سارے نظر کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھے اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکلی میں، اذان میں اگر وہ کہا ویسا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی، بغیر کوئی زیادہ برابر ادھر سے ادھر ہوا۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا، شاید آئیں گے جو محلے سے اس کو آئے گا، یہ پڑھنے کی ذات جانتی ہے۔ توجہ کریں، بات سمجھے، انشاءاللہ قبر میں اثر میں کام آئے گی، دعائیں دو گے۔ ہمارا دین ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے، پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا۔ پچھلا جمعہ پڑھا تھا، اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہو گئے۔ 3 صحابی مدینے کے، منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے سچے مسلمان، مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے۔ 3 بالکل سچے پکے حقے مسلمان رہ گئے۔
اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے جنگ ہوئی بھی نہیں. یہ بھی یاد رکھنا جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں، کیونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا. مدینے پاس میں کھجوری تو تھی، وہی پکی ہوئی تھی. بھئی اگر کئی ہزار کئی سو مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ادھر کی لڑائی ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوا بھی نہیں، کافر پہلے بھاگ گئے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا. ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں نوالوں کو بلا لیا، تینوں صحابہ کو طلب کر لیا، تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولنا کرتے تھے. آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولنا ہوگا. توبہ ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ساتھ میرا صاف فنکاری کے بغیر. تینوں مسلمانوں نے صاف عرض کر دیا. کعب بن مالک سے پوچھا تو کیوں رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی، بس یوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں، سواری تیز ہے جا ملے گی، ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں، یوں کرتے کرتے خامخواہ رہ گیا. کعب بن مالک نے بھی نہیں عرض کیا. ہلال بن امیہ نے اس قسم کی بات بتائی، مرارہ بن ربیع نے بھی ایسی بات بتائی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی کہ پہلے تینوں نے، دیکھو ہم صلاح کریں گے نا، جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے، آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے، اس کو بھی گال ہوئے تو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نوے کے لیے گالی نہ بھی تھی بھی کہیے. اچھا کوڑ کے بارے میں تو بیٹھے سوچے سو، جھوٹ کے بارے میں تو بیٹھے سوچے سو. یہ نگاہ نبوت کے رنگے مسلمان نے، مدینے پاک کے باشندے نے، صحابہ کرام نے، بیٹھے سچیلے نے، آ مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تیسا کوڑ مارا، جبریل اوڑے میں آ کے بیٹھنے کی آیا بھی جنت تھی. سچ گال کا تھوڑا ہے، اللہ پاک استغفار قبول کرے تھی، گناہگار تو آگا تھی گئے ہیں. تینوں مسلمانوں نے کوئی نظر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا، یا میری اماں بیمار تھی، یا فلاں بچہ بیمار تھا، میں اس کی وجہ سے رہ گیا. تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کر دی جو حقیقت میں تھی، بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی نظر نہیں، خام خواہ رہ گئے. بس اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں، توبہ توبہ، ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا، اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا، اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی، آئندہ خیال کرنا. جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی. فرمایا مدینے کے مسلمانوں ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے، آج کے بعد ہی کوئی لینا دینا نہ کرے، کوئی میل ملاپ نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے. یہ صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا، اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی
تو سرکار ناراض ہو گئے. اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا. رات دن ماری پھری تینوں اللہ والے. ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کی باغ میں گیا, میں نے جا کے سلام کہا, وہ پرے کو چل دیا. میں نے قریب ہو کے سلام کہا, وہ اور پرے کو چل دیا. میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا, وہ اور پرے کو چل دیا. چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں چل کرتے ہو, جس کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں. بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا. ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے, کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتا. ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے, کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو, بیٹی کیسے روٹی پکاتے تھے. یوں ہی تو نہیں مقام بنے, یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے, یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی, یوں ہی تو دنیا میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے, یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے, میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سختی بڑی دل آئی, رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ. پانی دینے والا کوئی نہیں, کلام کرنے والا کوئی نہیں, بات کرنے والا کوئی نہیں. اتنی بات یاد رکھنا, روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ 3 مسلمانوں سے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی. تو اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے نام. یہ بدماش, یہ پھسلانے والے, یہ بہکانے والے کی دور تو نہیں رہتے. عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں, اور رقعہ دے کر ایک آدمی بھیجا اللہ غنی نعوذ باللہ, جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے, بول چال تک بند کر دی ہے, کھانا پینا تک بند کر دیا ہے, تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر, میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا. دیکھا کتنا بڑا لالچ, میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا, مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا, بات کوئی نہیں کرتا, تم کم ہو گئے ہو, آؤ میرے پاس. علماء کرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکھا تندور میں ڈال دیا اور سربا سجود ہوتے رویا الہی میرے ایمان کی خیر, اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی تما کرنے لگے. تینوں صحابہ رات دن روتی ہے, رات دن پریشان ہے, ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں. تم تو الحمدللہ اس بات سے پاک ہو, کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہمارا منہ دیکھ کر حضور راضی ہوں گے, ناراض ہوں گے؟ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جتنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ ماننے والے ہیں, جتنے گناہ وہ کرتے ہیں اتنے دوسرے نہیں کرتے. نبی دیکھ رہے اور چوری, نبی دیکھ رہا قتل, نبی دیکھ رہا زنا بدکاری بدماشی, نبی دیکھ رہے ہو قتل اور ڈاکہ, نبی دیکھ رہے رشوت, حرام خوری. اصول نبی اگر نبی نہ دیکھے تو اچھا ہے, کیوں؟ کم سے کم قیامت میں یہ تو کہہ سکیں گے کالی کملی والے میں تیرا ذمہ دار امتی ہوں, تیرا نام لیوا ہوں,
مجھ سے گناہ ہو گیا. اور اگر حضور نے دیکھا ہو پھر فرمائیں گے تو وہ ظالم ہے جو کبھی بھی نہیں فرمایا. بھئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، چک میں، کونسلر کے پاس جا کے کہتا دیکھو جی میں نے کیا کوئی نہیں، میرا نام ایسے ہی لیتے ہیں. کونسل کہتا یار میں نے سنا تو میں کیا، چلو یہ صحیح پھر میں تھوڑے کو ہونا گیا نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا جب تو یہ کر رہا تھا، تو پھر وہ کہے گا چلا جا میرے پاس سے اٹھ کر، میں نے تجھے خود دیکھا یوں کرتے ہوئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 دیوانے، 3 پروانے، 3 جانثار، 3 سچے عاشق اتنی سی غلطی کر بیٹھے. ایک جنگ میں نہ گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، صرف تبوک میں نہ جا سکے. آج کتنی بڑی سزا ہے. جو تھوڑے ورگا ہوگا نا تو خیر ہے جی، خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے. اب بھی کئی باری گئے ہیں اور جنگ آتی ہے انشاءاللہ سب تھوڑے کو پہلے ٹوٹ جاتے. ناراض نہ تھی وہ بادشاہ ہو تھوڑے کو پہلے ٹوٹ جاتے، آئندہ جنگ موقع آئے گا تو سب ناراض تھی میں لگ گئے. تینوں مسلمان پریشان ہیں، تباہ ہو رہے ہیں رو رو کر. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون کی مسجد نبوی میں ڈال دیا، جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا. رات دن رویا کرتے تھے، عاجزی کیا کرتے تھے. دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، حنین میں شامل ہوئے ہیں. ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی. فرمایا کوئی نبی کا آدمی حتیٰ کہ بیوی بچے بھی کلام نہ. ایک صحابی کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میاں بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے؟ اللہ ہوگا نہیں. ارے بھائی وہ بیویاں بھی عجیب تھی، وہ مسلمان بھی عجیب تھے. خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی. وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی ہے بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں، قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں، تجھ پر ایمان لاؤں، تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں، میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، چوری و خدمت نہ کرتی ہو. بلکہ اسماعیل نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا. اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت روتا ہے. میں تو اس کے پاس روتے ہوئے کی بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے، اپنی غلطی کو روتا ہے. چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کے رونے کی انتہا ہو گئی اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے. عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے، میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب تما کرنے لگا ہے. میں اور اگر ہاتھ ہوتے فوراً بدل جاتے، کہتے چلو بھائی کوئی نہیں، اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے ہیں. بھائی کیا کریں بھائی، مجبوری ہے. تو سلام تک نہیں لیتے، کلام بند کر دیا، اپنا پرایا سب بند ہو گئے تو چلتے ہیں بھائی. تم اپنے اسلام سنبھالو بھائی، ہم چلے جائیں گے. اور کیا ہے یہ نہیں سوچنے کے اندر سے نکل کیا رہا.
مگر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت نے رو رو کے حد کر دی، جماعت نے رو رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تکلیف میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم، وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ انصار الذين اتبعوهم، وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن۔ خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوهم، تمام سے تمام مسلمان اور یہ تینوں ثلاثة الذين يخلفوا بالفاظ موجود، ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ثم تاب عليهم ليتوبوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی کان ملوانی مبارک ہو تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی۔ انہیں قدر تھی بھائی۔ جو آدمی گھر سے گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا، اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو باغ ہے نا ہمارے، تینوں نے ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام سے وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم کو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی میرا خدا راضی۔ چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی۔ کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے، اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کے حسنوں کی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا۔ آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ صحابہ کرام نے عہد کر دیا۔ ہماری توبہ تو ایسی ہے، اب توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکل کے پھر وہی کام شروع، اگر جھوٹ سے توبہ کریں گے تو وہی جھوٹ شروع، اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع، اگر زنا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع۔ تو اس حالت میں کیا کریں؟ جس کو خدا دے
جس کے دل میں یقین آئے اسی کے دل میں آ سکتا ہے، تم تو گپ سمجھو گے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا پتلانے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے چند قطرے ٹپکے۔ اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیز پانی پتلانے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خواجہ حسن بصری سبسکرئیب رحمۃ اللہ علیہ روتے روتے کہتے ہیں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی کے ٹپکے تھے، اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی۔ یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ امامہ سنبھال کی رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی رویا نہ آیا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا۔ ایک رونے والے کی آنکھوں کی کپتی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہو، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ یقین والوں کی بات ہے جس کا یقین جم جائے۔ آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حکیم بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، بنی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 99 غلام تھے، نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا بدماشوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی سے خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، پھر لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، ایک غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن میں آج رات پڑھتی ہو، میں چاہتا ہوں دنیا میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا میں قرآن تیرے کام آ جائے۔ بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا۔ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے۔ جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ
وما نزل من الحق. ترجمہ یہ ہے، او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کلامی کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا. اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے قدم سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا. کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کی تبلیغ کا پروگرام نہیں. بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے پڑھا. فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا. بس پھر نہیں لگی، کوٹھین پہ کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے. ہم تو آج توبہ کرتے ہیں، اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں. اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکات کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں. ابھی آ رہا نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے ہفتے لگ رہے. انشاءاللہ بوتلیں مانگ کے رکھنی ہے کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے. آدھی سال ہو گئے نہیں، وہ بھی کچرا نہیں، طبیعت خراب ہے، کم سے بس بھی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو گئی. اللہ مکری. اور یہی لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے نکلتے ہیں، چور بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، پاک دور میں، روزہ ایک نہیں رکھتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جہنم کے کس کھاتے میں پڑے. یہ بات نہیں. اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے. اس کو کیا فائدہ ہمارے پیاسا مرنے سے، بھوکا مرنے سے. خدا کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں. تم اپنے اولاد کو پرکھ سکتے ہو، نوکر ملازم کو پرکھ سکتے ہو. خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بندوں کو آزمائے، بندوں کی پرکھ کرے کہ یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور غلطکار لوگ ہیں. ہم تو گھر کے گھر ہی روزے رکھتے، اور اگر کہیں دو تو گولی لگتی ہے کہ ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے. جو کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے، جو رمضان کا اکرام اور احترام نہیں کرتا، خدا کی قسم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پتہ چلے گا جب موت آئے گی، ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے، حشر میں کیا بنتی ہے، قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے، نہ کماؤ ایک مہینے میں، نہ کام کرو. اگر 11 مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تو تاج کا مالک بنے گا. تھوڑا کما لو، کم کما لو، چھٹی کر لو مہینے کی، کوئی بات نہیں، تھوڑے سے گزارا کر لو، پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا، ہلکی غذا کھا لینا، مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس میں تو شامل ہو جاؤ. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی، اندازہ لگاؤ، حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے جانکار، حضور کے یار، حضور کے ملنے والے، ایک جنگ میں نہ گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا حد بند کر
تو لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزے کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں، کسی پہ ظلم کر کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہے، تباہ کرنے والی ہے، عظیم نقصان پہنچانے والی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے ہی لوگوں کی تعریف فرمائی۔ دیکھو نا، ہم بازار میں جاتے سودا خریدنے، کارخانے میں جاتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے من یشری نقتہب ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا صحابہ وہ تھے جو جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے، پیسے دے کر نہیں، جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے۔ تو خدا نے فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد، یہ میرے بندے ہیں، میں ان کا خدا، یہ میرے صحیح بندے ہیں۔ اور پھر آگے ہم جیسوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آدھا تیسر آدھا بٹیر، مسلمان بھی کہلاؤ اور کافروں والے کام بھی کرو، ایسا نہ کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، سراسر دشمن ہے، تریحم دشمن ہے، اس کی نہ مانو، نام کالی تملی والے کی مانو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو پھسلانا نہیں، اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرم کا معاملہ فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک جمعے کا مقتدی ہے، اس کا بازو ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ کو ایسے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ظہور احمد ہے وہ دریا میں کوئی ڈوب کے بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یاسین عبید اللہ صاحب خان کے چاہے ہوئے، ان کے نانا نمبردار صاحب میرے بھی دوست تھے، ملنے والے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، وفات پا گئے ہیں قضاء الہی سے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک ان کی لغزشوں کو اور بھول کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، مسجد کے خدمت گزاروں کی، میرے مدرسے کے خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔ آج رسول صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے اسپتال میں ہیں، دعا کرو یا اللہ سے کاملہ عطا فرما۔ بڑا ہی کام کا آدمی ہے، بہت اچھا، 30 سال کا میرا تو پرانا خدمت گزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی دعاؤں کو منظور فرما۔ کئیوں نے اپنی مختلف حاجتوں کے لیے کہا، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ ایک عبدالرحمان ساتھی سے جاباد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حاجات کو پورا فرمائے۔ حاجی رمضان صاحب پرانے دوستوں میں سے ہیں، عبدالرحمان کے والد، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ سے کاملہ عطا فرمائے، اور تمام طرف سے ہر سر سے ہر فتنے سے اپنی حفاظت اور اپنی تمام جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی آپ لوگ مرد اور جھولی پھیلائے بیٹھے، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے۔ الہ العالمین ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، موت آئے کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہم سب کی اولاد کے نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ تمام مسلمان، یہ بچہ کہتا ہے کہ بڑھیا بیمار ہے، اللہ پاک سے کاملہ عطا ہے، بڑی اماں کہتا ہے بیمار ہے، اللہ پاک سے کاملہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا ہے، یا اللہ سبھی تم مریضوں کو شفا عطا فرما۔ قاری محمد حنیف صاحب مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا 3 صحابی۔ علماء کرام اور قابلین کی تقاریر کے گراں قدر کا سٹر کا مرکز، ریکارڈنگ پہلی منزل
ترین سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56781223۔ بن جائے روٹ گئی تقدیر تو کون منائے گا، وہ کچھ کر لے تقدیر کے بگڑی بن جائے، وہ کچھ کر لے تقدیر کے بگڑی بن جائے، روٹ گئی تقدیر تو کون منائے گا، اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا، باغ کا بوٹا بوٹا مرجھا جائے گا، اور کھیت پہ محنت کر کے دل سے مانگ دعا، کھیت پہ محنت کر کے دل سے مانگ دعا، پھر مولا رحمت کا بھی برسائے گا، پھر مولا رحمت کا بھی برسائے گا، اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا، باغ کا بوٹا بوٹا مرجھا جائے گا، اور وہ میں خانہ آج نہیں تو کل اجڑا، وہ میں خانہ آج نہیں تو کل اجڑا، جس کا ساتھی باتوں کو ترسائے گا، جس کا ساتھی باتوں کو ترسائے گا، اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا، باغ کا بوٹا بوٹا مرجھا جائے گا، اور دیکھ نہ مظلوموں کے آنسو بہ نکلے، دیکھ نہ مظلوموں کے آنسو بہ نکلے، ایک ایک آنسو 100 طوفان اٹھائے گا، ایک ایک آنسو 100 طوفان اٹھائے گا، اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا، باغ کا بوٹا بوٹا مرجھا جائے گا، اور امن ہے گیلانی اسلام کے دامن میں، امن ہے گیلانی اسلام کے دامن میں، باہر رہا جو اسے چین نہ پائے گا، باہر رہا جو اسے چین نہ پائے گا، اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا، باغ کا بوٹا بوٹا مرجھا جائے گا، ہمیشہ حق سے باطل کو جدا کرتے رہیں گے ہم، ہمیشہ حق سے باطل کو جدا کرتے رہیں گے ہم، یہ حق ہے اہل حق کا حق ادا کرتے رہیں گے ہم، سزا دیتے رہو تم یہ خطا کرتے رہیں گے ہم، اور نبوت تخت ان کا، نبوت تخت ان کا، خاتمیت تاج ہے ان کا، نبوت تخت ان کا، تخت ان کا، خاتمیت تاج ہے ان کا، یوں ہی تعریف شاہ دو طرح کرتے رہیں گے ہم، سزا دیتے رہو تم یہ خطا کرتے رہیں گے ہم، اور رسول اللہ ہم کو جان سے پیارے نادانو، رسول اللہ ہم کو جان سے پیارے نادانو، رسول اللہ پر جان فدا کرتے رہیں گے ہم، سزا دیتے رہو تم یہ خطا کرتے رہیں گے ہم، اور وجود اسلام ہر دستور نامنظور ہے ہم کو، وجود اسلام ہر دستور نامنظور ہے ہم کو، زبان ہے منہ میں جب تک یہ خطا کرتے رہیں گے ہم، سزا دیتے رہو تم یہ خطا کرتے رہیں گے ہم، اور جیے
اسلام کی خاطر مرے اسلام کی خاطر، جیے اسلام کی خاطر مرے اسلام کی خاطر، امین اللہ سے یہ التجا کرتے رہیں گے ہم۔ باہر چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں۔ اور ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا، اور ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا، کھا کے پرایا مال تیرے کیا کہنے ہیں، اور کھا کے پرایا مال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں۔ اور کوئی فرشتہ تیرا ٹی ہے، تو خود لکھتا ہے کہ میرے فرشتے کا نام ٹی ہے، دوسرے کا مٹھن لال۔ کوئی فرشتہ تیرا ٹی ہے، کوئی ہے مٹھن لال تیرے کیا کہنے ہیں، کوئی ہے مٹھن لال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں۔ اور الٹے کوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا، اس کی بیوی لکھتی ہے کہ وہ دایاں پاؤں بائیں میں بائیں دائیں میں ڈالتا تھا، تو اس کا یہ نقشہ کہ الٹے بوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا، کیسی پنکھی چال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے، الٹے بوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا، کیسی پنکھی چال تیرے کیا کہنے ہیں۔ اور کاجو پر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے، یہ بھی عادت ہے، کاجو پر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے، واقعی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں، کاجو پر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے، واقعی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں۔ اور حلیہ دیکھو آنکھیں تیری سر فٹ بال، حلیہ دیکھو آنکھیں تیری سر فٹ بال، پچکے گال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے۔ اور جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری، جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری، ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے ہیں، ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں۔ اور تیرا ہر چیلا ایک عیار گرو، تیرا ہر چیلا ایک عیار گرو، تو ہے گرو گھنٹال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے گرو گھنٹال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں۔ اور پیدا ہو نہیں سکتا رہتی دنیا تک، پیدا ہو نہیں سکتا رہتی دنیا تک، اب کوئی تجھ کا لال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں۔ اور شراب پینے کی بھی عادت تھی ان کی کتابوں میں۔ اور بیوی یہ کہتی ہوگی جب تو پی آئے،
بیوی یہ کہتی ہوگی جب تو بھی آئے جانی تجھ سنبھال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر جنگال تیرے کیا، اور نظم انوکھے جب کی لکھ کر گیلانی، نظم انوکھے جب کی لکھ کر گیلانی، تم نے کیا کمال تیرے کیا کہنے ہیں، چھوڑ میرا حق کی پیدار، حق کی پیدار، اللہ سے کر جھوٹ نہ مار، چھوڑ میرا حق کی پیدار، اللہ سے کر جھوٹ نہ مار، اللہ سے کر جھوٹ نہ، اور سچ سے ہوگا